الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفسه يا بني آدم قد أنزلنا إليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. روى أبو داود رحمه الله في سننه عن معاذ بن أنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لبس ثوبا وقال الحمد لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. صححه الألباني وغيره من أهل العلم. معزز علماء اکرام، حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن کریم کی سورہ اعراف کی آیت اور معاذ بن انس کی ابو داؤد میں جو حدیث آئی ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، وہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے. معزز حاضرین، گزشتہ خطبہ جمعہ میں ہم نے ایک مسجد میں لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے، اس تعلق سے ہم نے گفتگو کی تھی. تو اس کے کچھ پہلو لگ کر اور مزید آگے گفتگو بڑھاتے ہوئے اسلام کے اندر لباس کے، زینت کے، پہننے اوڑھنے کے آداب کیا ہیں، انشاءاللہ آج کے خطبے میں ہم گفتگو کریں گے. معزز حاضرین، اسلام ایک مکمل ضابط حیات ہے. وہ اپنے ماننے والوں کو زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی کرتا ہے. لہذا شریعت اسلامیہ نے صرف مسلمانوں ہی کو نہیں بلکہ اللہ کے نبی پر جو شریعت اتاری گئی اس میں کھانے پینے، پہننے اوڑھنے، قضائے حاجت کے آداب تک اسلام نے سکھائے. لہذا اللہ پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار ہوتے ہیں، اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات اور اسلام کی دی ہوئی تہذیب و ثقافت پر فخر کرتے ہوئے ان پر عمل کریں. دیکھو، آج مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آج مسلمان کچھ ایسے جاہل بھی ہیں، اپنے آپ کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے اسلامی تعلیمات، اسلامی تہذیب و ثقافت اور اس کلچر پر عمل کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں، شرم محسوس کرتے ہیں. دیکھو صحابہ کرام کو، ایک یہودی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس ان کو شرم دلانے، ان کو عار دلانے، شریعت اسلامیہ کو گری ہوئی نگاہوں سے جو ہے دیکھنے کے واسطے ان کے پاس گیا اور جا کر کیا کہا؟ سلمان فارسی سے یہودی نے کہا: لقد علمکم نبیکم کل شیء حتی الخراء. کہا کہ تمہارا نبی تم کو قضائے حاجت کے آداب بھی سکھاتا ہے. شرم محسوس کرتے ہوئے، عار دلاتے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا. لیکن فارس سے آئے ہوئے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو اسلام پر بڑا فخر تھا. وہ کہتے تھے: انا سلمان ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا سلمان ہوں. لہٰذا یہودیوں کے اس شرمندگی کا احساس نہیں کیا بلکہ اسلامی تہذیب و ثقافت، اسلامی کلچر، اسلام نے قضائے حاجت کے آداب سکھائے، اس تہذیب کو گلے سے لگایا اور فخر سے کہا: ہاں، ہمارے نبی نے ہم کو قضائے حاجت کے آداب بھی سکھائے ہیں. لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ آج مسلمانوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات پر جو ہے عمل کرتے ہوئے ہچکچاتے ہیں. حالانکہ یہ ہونا چاہیے کہ اس سیکولر ملک میں اسلام پر عمل کرنے کی پوری آزادی کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کے لیے ہم کو جب جو ہے میدان فراہم ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے زندگی کے ہر میدان میں شریعت اسلامیہ کی تعلیمات اور اس ضوابط پر عمل کرنے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، آئیے اس مختصر سی تمہید کے بعد ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لباس یہ کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ جو ہے اعراف میں کہا: یا بنی آدم قد انزلنا الیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اس آیت کی تفسیر آگے آتی ہے. ہم آپ کے سامنے بتاتے ہیں کہ یہ لباس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہاں ایک نعمت ہے وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک چیز ہے. کہا: اے آدم کے بیٹو، دیکھو قرآن مسلمانوں سے خطاب نہیں کرتا بلکہ سارے آدم کے بیٹوں سے خطاب کرتا ہے. یہ کہنا چاہتا ہے دنیا میں مسلمان ہی نہیں، غیر مسلم بھی اگر لباس پہنتا ہے اسے یہ احساس رکھنا چاہیے کہ یہ میرے رب کا دیا ہوا ہے. کہا: اے آدم کے بیٹے، ہم نے تمہارے اوپر لباس کو اتارا. اتارنے کا مقصد کیا؟ یواری سوآتکم، اس آسمان کے اوپر سے ہم نے لباس کو اتارا. اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تم اپنے ناپسندیدہ چیزوں کو چھپاؤ.
آیت پر غور کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو اتارا، یہ تو ہماری ظاہری زینت ہے، لیکن ہمارے باطن کی زینت وہ تقوی ہے۔ کہا اسلام ایک اتنا بہترین مذہب ہے جو انسان کے باطن کی اندر کے دل کی تعمیر کرتا ہے، تو ساتھ میں وہ اس کے ظاہر کو بھی اچھے انداز سے رہنے کی تاکید کرتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، لوگوں تم لباس پہن کر لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اگر تمہارا دل گندا ہے، لباس اچھا ہے تو اور اس کا کوئی فائدہ نہیں، کہا اپنے دل میں تقوی پیدا کرو، کہا تقوی کا لباس یہ سب سے بہترین لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ آسمان سے نازل کردہ لباس، یہ تقوی کا لباس، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے، اس سے نصیحت حاصل کرو۔ معلوم یہ ہوا لباس پہننے اوڑھنے کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ بندہ لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت اور اس کی نشانی تصور کرے۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النحل اتاری، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ نعمتوں والی صورت ہے، شروع سے آخر تک دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسانوں پر جو نعمتیں اتاری ان نعمتوں کا جا بجا تذکرہ فرمایا۔ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ لباس کا تذکرہ بیچ میں فرماتے ہوئے کہتا ہے وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، کہا اللہ تعالیٰ نے لباس اتارا۔ لباس کا مقصد کیا؟ یہ لباس تم کو گرمی سے بچاتا ہے۔ دیکھو آپ کپڑے نکال کر چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو جاؤ، کیا حال ہوگا؟ اللہ نے یہ لباس اتارا، یہ تم کو جو ہے گرمی سے بچاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سردی سے بچانے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ، اے لوگو سردی کے زمانے میں تم اپنے آپ کو جرکن پہنتے ہو، ٹوپ پہنتے ہو، اسی طریقے سے جو ہے سوٹر پہنتے ہو، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ معلوم یہ ہوا لباس اللہ کی نعمت ہے اور اس کی نشانیوں میں سے بندے کو اس کا احساس ہونا چاہیے۔ لباس کا دوسرا ادب کیا ہے؟ ہم لباس پہنتے ہیں، عادت سمجھ کر پہنتے ہیں۔ لباس کا دوسرا ادب بیان کرتے ہوئے اسلام کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے دیکھو اے مسلمانوں، لباس کے مقصد کو سمجھو، دکھانے کے لیے نہیں لباس پہنتے ہیں۔ لباس کا مقصد کیا ہے؟ وہ بھی ایک بندے مومن کے ذہن سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے۔ کیا ہے لباس کا پہلا مقصد بیان کرتے ہوئے قرآن کہتا ہے لباس کا مقصد تمہارے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانا ہے، اپنے شرمگاہ کو چھپانا ہے، پیچھے کے حصے کو چھپانا ہے۔ یہ مرد کے لیے، عورت کے لیے تو اوپر سے لے کر نیچے تک پوری عورت شریعت اسلامیہ کے نزدیک ڈھانپی ہوئی ہے، تو ناپسندیدہ مقامات کو چھپانا یہ جو ہے لباس کا سب سے بڑا مقصد ہے۔ آپ پوچھیں گے، ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے یہ لباس کتنا پرانا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جتنی دنیا پرانی ہے، دنیا میں لباس کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم و حوا کو جنت میں رکھا، دونوں کو جنت کا نورانی لباس پہنایا، کہا اس درخت کے قریب مت جاؤ۔ دونوں گئے، درخت کے پھل پھا لیا تو کیا ہوا؟ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، دونوں ننگے ہو گئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، اور دونوں کے اندر حیا کیسی تھی؟ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، فوراً جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے ناپسندیدہ مقامات کو چھپانے لگے۔ تو معلوم کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی تاریخ جتنی پرانی ہے لباس کی تاریخ بھی اتنی پرانی ہے۔ تو لباس کا مقصد کیا ہے؟ ناپسندیدہ مقامات کو چھپانا، ستر پوشی کرنا۔ لباس کا اور ایک مقصد کیا ہے؟ لباس ہم کو گرمی سردی سے بچاتا ہے۔ آپ لباس کیوں پہنتے ہیں؟ گرمی کے دنوں میں ایسا کپڑا ہم خریدتے ہیں جو ہمارے جسم کو ٹھنڈی پہنچا سکے، ٹھنڈی کے دنوں میں ایسا موٹا کپڑا پہنتے ہیں جس سے ہمارے جسم کی حفاظت ہو سکے۔ تو لباس کا مقصد یہ ہے، اور اسی طریقے سے لباس کا مقصد زینت بھی ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ تم اپنے دل میں تقوی رکھو، تقوی کا اظہار اپنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کرو۔ اسلام یہ چاہتا ہے بندہ صاف و شفاف ہو، اس کا لباس اچھا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا جس کے بال پراگندہ، کپڑے میلے کچیلے پہنے ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ آدمی کنگھی کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، یہ آدمی کپڑے دھل کر پہن لا تو کتنا اچھا ہوتا۔ آج کل یہ اسلامی تعلیمات معاشرے سے ختم ہو رہی ہیں۔ سب سے گندے مسلم قوم، مسلم عورتیں، مسلمان بچے، ہمارے محلے سب پورے گندے ہوتے جا رہے ہیں، حالانکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ پاکی صفائی جو ہے ہمارا آدھا ایمان ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کا ایک ادب یہ ہے کہ لباس کو ہم نعمت سمجھ کر دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ایسے ہوتا ہے نیا لباس پہنتے نہ تب دعا پڑھتے ہیں، دوسرے وقت میں لباس پہنتے دعاؤں کا اہتمام ہی نہیں کرتے۔ مومن کے شب و روز اور دوسرے آدمی کے شب و روز میں یہی فرق ہے۔ مومن قدم قدم پر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، مومن قدم قدم پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہے۔ آئیے ہم بتاتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نئے کپڑے پہنتے، چاہے وہ عمامہ ہو یا کوئی چادر ہو، تو کیا دعا پڑھتے؟ یہ روایت ابو داؤد میں ہے۔ ابو ذر خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنی، کہا اسألک خیرہ و خیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ و شر ما صنع لہ۔ اللہ کے نبی لباس پہنتے وقت دعا پڑھتے، اس دعا کے لفظ پر غور کرو۔ اللہ کے نبی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی یہ بتانا چاہتے ہیں، اے بندے، اے مومنوں کی جماعت، دیکھو اگر تمہارے جسم پر کپڑا آئے تو اس نعمت کے ملنے پر سب سے پہلے تم کو اپنے ماں باپ کا نہیں، کسی دوسرے کا نہیں، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، الحمدللہ کہو، اللہم لک الحمد۔ بندہ کہتا ہے اے رب، جیسے تو نے مجھے پیدا کیا تو نے ہی لباس اتارا ہے، بندہ یہ کہتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا مانگتے تھے؟ کہتے تھے رب میرے جسم پر یہ جو لباس ہے، اس لباس کے ذریعے میں تیری عبادت کروں، اس لباس کو پہن کر دنیا میں اچھے کام کروں۔ اور بندہ کہتا ہے رب جو لباس میرے جسم پر ہے اگر اس میں برائی ہے تو میں اس سے پناہ مانگتا ہوں، جو تیرے جسم پر جو ہے لباس ہے اس سے جو ہے بھلائی مانگتا ہوں۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے حضرت معاذ بن انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کپڑے پہننا چاہتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب، کہتے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑے پہنائے، ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ الفاظ پر غور کیجئے، من غیر حول منی ولا قوہ کا مطلب کیا ہوا؟ ان کپڑوں کے حاصل کرنے میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ دینے والا اللہ تبارک و تعالی، یہ بندہ اعتراف کرتا ہے۔ آپ بتاؤ دنیا میں کون سا مذہب ایسا ہوگا جو یہ بتاتا ہے کہ اب کوئی انسان کپڑے پہن لے، یہ دعا پڑھ لے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں؟ یہ مذہب اسلام کی خصوصیت کے علاوہ دنیا میں کسی اور مذہب کی خصوصیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا کپڑے پہننے سے پہلے پڑھ لو، فائدہ کیا ہوگا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ جو ہے چھوٹے گناہ معاف کر دے گا۔ محترم حاضرین، اسی طریقے سے اسلام کی تعلیمات دیکھو، نیا کپڑا پہنے تب بھی دعا پڑھو، معمولی کپڑا پہنے تب بھی دعا پڑھو، اگر کوئی دوسرا کپڑا پہنے تو اس کو دعا دو۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا بھائی یا بہن نیا کپڑا پہن لے تو اسے حسد کی نگاہ سے مت دیکھو، جلن کی نگاہ سے مت دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ کیسے وہ کپڑے پہنا، اس کو دعا دو۔ چنانچہ روایت علامہ البانی نے الصحیحہ میں ذکر کی ہے، کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو دیکھا کہ عمر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اللہ کے نبی عمر کو دیکھتے ہیں کہ عمر سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پوچھتے ہیں اے عمر یہ کپڑے نئے ہیں یا دھلے ہوئے ہیں؟ روایتوں میں بعض آیا کہ دھلے ہوئے ہیں، بعض میں کہا نئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعائیں دی۔ ایک مومن اپنے مومن بھائی کو نئے کپڑے پہنتا ہے تو اس کو دعا دیتا ہے۔ کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہا البس جدیدن، اللہ تعالیٰ تم کو اور نئے کپڑے پہنائے، اور کہا وعیش حمیدن، اللہ تعالیٰ تم کو زندگی اچھے طریقے سے گزارنے کی توفیق دے، کہا ومت شہیدن، اور تمہاری زندگی ایسی ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو شہادت کی موت دے، اور آخر میں جو دعا دی وہ بہت بڑی دعا، یہ بہت بڑی دولت، کہا وَيَرْزُقُكَ اللَّهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہا اے عمر اللہ تعالیٰ تم کو جو ہے دنیا اور آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے۔ معزز حاضرین، ہم نے کتب حدیث کو چھانا، روایتوں میں دیکھا تو یہ الفاظ بھی آئے۔ حضرت امام ابو نضرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں صحابہ اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جب ایک دوسرے کو کپڑا پہنتے ہوا دیکھتے، نیا کپڑا، تو یہ دعا دیتے، الفاظ ایسے ہیں، کہتے ہیں تبلی ویخلف اللہ تعالی۔ دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تم کو جو کپڑے دیے وہ بوسیدہ ہونے تک تمہارے جسم پر رہیں، یعنی اس کپڑوں کو تمہیں زیادہ زیادہ استعمال کرو۔ اور دعا دیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کپڑوں کے بوسیدہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ کپڑے عطا فرمائے، دعا دیتے تھے۔ معزز حاضرین، لباس کا ایک ادب کیا ہے؟ لباس کو فیشن کے طور پر نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر پہنو۔ مومن اگر کپڑے پہنتا ہے دعا پڑھ کے، یہ بھی اس کی عبادت ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کا ایک ادب یہ ہے کہ جو لباس پہنا جا رہا ہو
پاک و صاف ہو. اسلام یہ کہتا ہے عبادت کرنا ہو تو جگہ پاک، کپڑے پاک، وضو پاک، اور جو ہے منہ مسواک کرنے کے ذریعے پاک کرو. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ جو قدوس ہے، پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو تو ہر طرح کی پاکی ہونا چاہیے. لباس جو کپڑے پہنتے ہیں وہ پاک و صاف ہو. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسری وحی جو اتری، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے کہتا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھو. لہٰذا یہ معلوم ہوتا ہے اسلام کی تعلیم یہ ہے کپڑے پہنو، پاک صاف رہنا چاہیے، شفاف ہونا چاہیے، وہ گندا نہیں ہونا چاہیے. آج ہم مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کپڑوں میں فیکٹری میں کام کرتے ہیں وہی میلے کچیلے کپڑے پہن کر مسجد میں نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. اس سے فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے، مومن بھائی کو تکلیف ہوتی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کا ایک ادب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس طاقت ہے، مال کی طاقت ہے، مالی فراوانی ہے، تو پورے زندگی میں تمام کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے تو وہ بھی اس کے لیے جائز ہے. اور یاد رکھو جب انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت دی، اللہ نے اس کو مال کی فراوانی عطا کی ہے، اس وقت وہ اچھے کپڑے پہنتا ہے تو فخر کے لیے نہیں بلکہ اپنے جسم پر اللہ کی نعمت کا جو ہے چرچا کرنے کے لیے پہنتا ہے. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب ان یرى اثر نعمته علی عبده، اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر اپنی نعمت کے اثرات دیکھنا چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر نعمت کے اثرات کیسے دیکھے گا؟ اس کا اظہار اچھے کپڑے پہن کر. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے نبی کبھی معمولی کپڑوں میں رہتے، عید کا جمعہ کا موقع آیا تھا تو اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام اچھے کپڑے پہنتے تھے. معزز حاضرین، ایک غلط بات ہمارے معاشرے میں پھیل گئی ہے، اس کا ازالہ کرنا بھی میں ضروری سمجھوں گا. وہ کیا ہے؟ اسلام ایک طرف یہ کہتا ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. ایک طرف یہ کہتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنو. کیا یہ دونوں حدیثیں ٹکراتی ہیں؟ نہیں ٹکراتی. اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ دنیا قید خانے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں زیادہ دل مت لگاؤ، اس کی زینت کے پیچھے پڑ کر اور حطام دنیا کے پیچھے پڑ کر آخرت کو فراموش نہ کرو. اسلام یہ کہتا ہے دنیا میں رہو، عبادت کرو، عادت کرو، اپنے بیوی بچوں کا حقوق دو، لیکن اپنے رب کو فراموش نہ کرو. اسلام کی تعلیم یہ ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اسلام میں لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، اسلام یہ دو باتیں کہتا ہے لباس کے بارے میں. کہا لباس پہنتے ہوئے تکبر دل میں نہیں آنا چاہیے، اور لباس پہنتے ہوئے دوسری چیز یہ ہے کہ اسراف نہ کرو. یہ دو ضابطے اسلام نے بتائے جن کو جو ہے امت مسلمہ نے چھوڑ دیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ایک حدیث میں کل ما شئت والبس ما شئت، تم جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پہنو، لیکن آپ نے فرمایا من غیر اسراف ولا مخیلہ، کہا کہ اسراف نہ کرو، تکبر نہ کرو. معزز حاضرین، سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ لباس میں اسراف کیا ہے؟ اور موجودہ وقت میں ہم دیکھتے ہیں دشمنان اسلام نے جس طریقے سے مسلم نوجوانوں کو اپنے ذہنی غلامی میں جکڑ لیا ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں غیر مسلموں نے ایسے لباس نکالے، کبھی شریعت اسلامیہ کے خلاف ہوئے، کبھی اس میں سطر پوشی نہیں بلکہ سطر کھل جاتا ہے. ایسے لباس نکال کر انہوں نے جو ہے سب سے پہلے مسلم نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اپنا ذہنی غلام بنا لیا ہے. آج کے نوجوانوں کو ہم دیکھتے ہیں یہ اسلامی تہذیب پر فخر نہیں کرتے بلکہ یہ مغرب کے دل دادا ہو چکے ہیں. علامہ اقبال نے یہی تو کہا یورپ کی غلامی پہ رضامند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے یورپ سے نہیں. یاد رکھو دنیا میں کپڑے کوئی بھی بنائے پہن سکتے ہیں، لیکن ہمارے پاس میزان شریعت ہے. اگر وہ شریعت کی تعلیمات کے موافق ہے تو اس کو پہن سکتے ہیں، اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو پہننا نہیں چاہیے. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کہا کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. لہذا لباس میں اسراف کیا ہے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر تم اپنے بیوی بچوں پر اچھی نیت سے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تم کو آخرت میں بدلہ دے گا. اگر تم اپنے بیوی بچوں پر ریاکاری کے لیے اسراف کرتے ہوئے خرچ کرو، اس میں رحمان کا نہیں بلکہ شیطان کا حصہ بنے گا. معزز حاضرین، آج کل لباس میں بہت اسراف کیا جاتا ہے. مالداروں کو آپ دیکھتے ہیں
مالداروں کے گھروں میں پلنے والے جو مرد عورتیں ان کا کیا حال ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ پہن لیتے ہیں، دوبارہ اس کپڑے پہننے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہماری عورتیں ایسی ہیں مالدار جو ہے کپڑے پہن لیتی ہیں، دوسری مرتبہ اس کپڑے کو لانڈری میں دے کر خاندان کی خاندان کی غریب عورتوں کو شادی میں گفٹ دے دیتی ہیں۔ تو بتاؤ، ایک مرتبہ کپڑا پہن لے دوبارہ نہیں پہننا، کیا اس سے بڑا کیا اسراف ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے اسراف کیا ہے؟ شہرت کے لیے پہننا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں شادی میں مرد عورتیں اچھے اچھے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، کوئی بھی تقریب ہے اچھے کپڑے پہن کے جاؤ، لیکن نیت کیا ہونا چاہیے؟ ستر پوشی کی نیت ہونا چاہیے۔ اگر آپ شہرت کے لیے پہن کر جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والی بات رہے گی۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دلہن دولہا کے لیے جو کپڑے خرید جاتے ہیں اس میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے لیے نکاح کے لیے 4 لاکھ 5 لاکھ کی ساڑی خریدی جاتی ہے، تو یہ دلہن کے لیے کپڑے، دولہا کے لیے کپڑے خریدو، وہ خوشی کا موقع ہے، لیکن اسراف نہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کے لیے پانی میں اسراف کرنے سے منع فرمایا، لہذا لباس میں بھی اسراف سے مکمل طور پر اپنے آپ کو بچاؤ۔ یاد رکھو، اپنے ظاہر کو جتنا دکھاؤ گے اتنا ہی ریاکاری آئے گی۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہمارے اندر دل میں تقوی رہے، لباس کا تقوی کا لباس رہے، اور ظاہری طور پر بھی ہم دنیا والوں کے سامنے اچھے رہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے اسلام یہ بھی کہتا ہے لباس پہنو تکبر کے لیے نہیں۔ چنانچہ بخاری میں حدیث ہے، فرمایا لا ينظر اللہ الی من جر ثوبہ خیلا، کہا جو آدمی تکبر کے لیے کپڑے گھسیٹتے ہوئے جائے گا اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کی طرف نہیں دیکھے گا۔ یاد رکھو، ٹخنے کے نیچے مرد کے لیے کپڑا پہننا گناہ ہے کبیرہ اور حرام ہے۔ شریعت اسلامیہ کے نزدیک جو بھی پینٹ اور جو بھی پیجامہ ٹخنے کے نیچے آئے گا وہ مرد کے لیے حرام ہے، چاہے اس کے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو، شریعت یہ کہتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر راوی ہے، کہا بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القیامہ، ایک آدمی چل کر جا رہا تھا، اچھے کپڑے پہنا، تکبر آ گیا، اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھساتا رہے گا یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی۔ لہذا یہ بات یاد رکھو، اسراف کے لیے شہرت کے لیے کپڑے نہ پہنو، تکبر کے لیے کپڑے نہ پہنو۔ معزز حاضرین، یہاں اور ایک اہم بات ہے، لباس کے آداب کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے، ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرنا ضروری، وہ کیا ہے؟ اسلام نے مرد عورت کے درمیان لباس کے درمیان میں فرق رکھا ہے۔ یہ فرق کیوں رکھا؟ آپ دیکھیں گے یہ فرق دنیا کے کسی مذہب میں نہیں سوائے مذہب اسلام کے۔ اسلام نے مرد کے لیے لباس کے بارے میں بتایا، ایک مرد مومن کا لباس کیسے ہونا چاہیے، ایک مسلمان عورت کا لباس کیسے ہونا چاہیے۔ اسلام نے دونوں میں فرق رکھا، لہذا مرد کے بارے میں کہا، کیا کہا؟ مرد کے بارے میں کہا کہ عورتوں کے بارے میں ملا کر کہا دونوں کی ران چھپنا چاہیے۔ الفخذ عورہ، یہ ہماری جو ران ہے کوئی دیکھ نہیں سکتا اجنبی، فرمایا کہ ران کو چھپانا ضروری ہے، ستر پوشی ضروری ہے، لہذا یہ مرد کے بارے میں کہا۔ اور آپ دیکھیں گے سعودی عرب کی فٹ بال ٹیم، یہ بہت غور سے سنیے آپ، سعودی عرب کی فٹ بال ٹیم جب فٹ بال کھیلنے کے لیے جاتی ہے تو وہ جو پہنتے ہیں ان کی جو پینٹ ہوتی ہاف ہوتی، وہ جو ہے ران کے اوپر نہیں ہوتی، لہذا ایسا عمل کرو، آپ کھیلنے کے لیے بھی جاؤ ایسا پہنو کہ آپ کی ران چھپ سکے۔ دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ ابو بکر سے بیٹھے ہوئے ہیں، عمر سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ران کھلی ہوئی ہے، حضرت عثمان آئے، آپ نے فوراً اپنی ران کو چھپا لیا۔ عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ کے سامنے ابو بکر عمر تھے، آپ نے اپنی ران کو چھپایا نہیں، عثمان آئے تو آپ نے اپنی ران کو کیوں چھپایا؟ اللہ کے نبی نے اس وقت جو جواب دیا وہ آب زر سے لکھنے کے لائق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں ایسے شخص سے کیوں نہ شرماؤں جس سے فرشتے شرمایا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے جس داماد کو چنا اس کے اندر بھی حیا تھی۔ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے لیے معاشرے کے ایسے دیندار لڑکوں کو چنو جن کے اندر حیا ہو۔ یہ سب سے بڑی تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے سے دی۔ آج دیکھتے ہیں مردوں کے بارے میں لباس کے بارے میں اسلام نے تعلیم دی، عورتوں کے بارے میں اسلام نے تعلیم دی، لیکن آج کی یہ مغربی تہذیب ان دونوں کے درمیان میں پائے جانے فرق کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے۔
آج آپ دیکھتے ہیں مسلم عورتیں جینس پینٹ، مسلم عورتیں ٹی شرٹ پہن کر نکل جاتی ہیں، کتنا فتنہ، خود فتنے میں پڑتی ہیں اور اسی طریقے سے دوسروں کو فتنے میں ڈالتی ہیں۔ معزز حاضرین، عورتوں کے بارے میں اسلام نے کیا تعلیم دی؟ مردوں کے بارے میں کہا اپنی ران چھپاؤ اور ٹخنے کے اوپر کپڑا پہنو۔ عورتوں کے بارے میں کیا کہا عورت اوپر سے نیچے تک چھپانے کی چیز ہے۔ المرأة كلها عورة، یعنی وہ ایسا کپڑا نہ پہنے جس سے اس کا جسم نظر آئے، نہیں۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ مرد عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں۔ مرد جو لباس پہنے وہ مرد پہنے، عورتیں اور مردوں کا لباس نہ پہنے۔ اللہ کی نبی نے لعنت فرمائی، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال۔ آپ نے لعنت فرمائی جو مرد عورتوں کے کپڑے کو اختیار کرتا ہے اور جو عورت مردوں کپڑے کو اختیار کرتی ہے، شریعت نے اس پر لعنت کی ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ لباس چست نہیں ہونا چاہیے۔ آج کی جینس پینٹوں کو دیکھو، دشمنان اسلام نے ایسے بنایا کہ وہ اوپر چڑھنے ہی نہ پائے۔ آج دیکھتے ہیں اتنا چست لباس اور اتنا جو ہے تنگ لباس پہنتے ہیں۔ یار بتاؤ، شریعت ایسی ہے لباس ایسا پہنو قضاء حاجت کرنے کے لیے تمہارے پاس آسانی ہو۔ ایسی پینٹ پہنتے ہیں کہ پیشاب کے لیے بیٹھنا ہی نہیں ہوتا۔ شریعت ایسے لباس پہننے سے بالکل منع کرتی ہے۔ ہماری نوجوان نسل نئی جینس پینٹ ایسے پہن کر آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو پیچھے کا سارا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا چست لباس، تنگ لباس پہننے سے شریعت نے منع فرمایا۔ اور اسی طریقے سے لباس کا ایک ادب یہ ہے کہ لباس میں سنجیدگی ہو۔ ایسے بھڑکیلے رنگ نہ پہنے جس سے انسان کے اندر سے پائی جانے والی سنجیدگی ختم ہو جائے۔ ایسا لباس پہنو جس کے اندر حیا ہو، ایسا لباس پہنو جس کے اندر جو ہے اسلام کے اندر لباس کے جو مقاصد ہیں اس کا خیال رکھا جائے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کے آداب میں سے ادب یہ ہے کہ ایسا لباس نہ پہنا جائے جسے شریعت نے منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مرد کی امت کے مردوں پر ریشم پہننا حرام ہے، امت کے مردوں پر جو ہے سونا پہننا حرام ہے۔ آج امت میں کتنے قصاب آپ کو ایسے مل جائیں گے جو سونے کی چین پہنے ہوئے، امت میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی منگنی کے وقت سونے کی انگوٹھی پہن لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان ھذین حرام علی ذکر امتی، یہ ریشم کا کپڑا اور یہ سونا امت کے مردوں کے لیے حرام ہے۔ لہٰذا جن لباسوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا اس کو نہیں پہننا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جس کپڑے پر صلیب کا نشان ہے وہ کپڑا پہننے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور معزز حاضرین، لباس کا مقصد کیا؟ لباس کا مقصد شہرت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لبس ثوب شہرت فی الدنیا البسہ اللہ ثوب مذلت فی الآخرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیت کیا ہے؟ آدمی لباس پہنتا ہے دنیا میں شہرت کے لیے، دنیا میں تو پالے گا، اسٹیج پر بیٹھے گا، ناچے گا، سب ہو جائے گا، لیکن قیامت میں کیا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن ایسے شہرت کا لباس پہننے والے کو ذلت کا لباس پہنائے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اور قیامت کی رسوائی سے اولو العزم پیغمبر بھی ڈرا کرتے تھے ہمارا کیا حال ہوگا؟ دنیا میں پہن لیں، عزت مل جائے، شہرت مل جائے، شادیوں میں ادھر ادھر ہو جائے، لیکن آخرت میں ذلت ہوگی تو کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ معزز حاضرین، اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایسا لباس نہ پہنے جس کی وجہ سے ہر ایک کے درمیان میں ممتاز ہو جائیں، الگ لباس پہن کے آ گئے، لوگ بار بار ہم کو دیکھتے ہیں، ایسا لباس بھی نہیں پہننا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے شریعت نے لباس کے آداب ایسے ادب بتایا۔ شریعت جہاں جہاں اچھے لباس پہننے کا حکم دیتی ہے وہاں پہنو۔ ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگ جو ہے منگل کو کپڑے بدلتے ہیں تو اسی کپڑوں میں جمعہ کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا عمل کیا ہوتا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن کیا کرتے؟ اچھے کپڑے پہنتے، عطر لگاتے، مسواک کرتے، سب کرتے تھے۔ تو یہ لباس، یہ جمعہ کا دن مومنوں کی عید ہے، اچھے کپڑے پہنو گے تو آپ کے روح پر، آپ کے جسم پر، آپ کے دل پر اس کا اچھا اثر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے پہنتے تھے۔ عید کے موقع پر تو اللہ کے نبی سے نئے کپڑے پہننے کا ثبوت نہیں ہے، لیکن ابن عمر کے بارے میں آیا کہ حضرت عمر پہنتے تھے۔ واقعہ یوں ہے، عمر ایک دن اچھا جبہ لے کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ جبہ کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ عید کے دن پہننے کے لیے لیا ہوں۔ عمر نے کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ اہل علم کہتے ہیں عمر نے نیا جبہ خریدا عید کے لیے تو اللہ کے نبی نے ان کو روکا نہیں، لہٰذا اس سے معلوم ہوا عید کے موقع پر اچھا کپڑا پہنا جا سکتا ہے۔
لیکن بات نئی نسل کی ہے. اچھے کپڑے پہننے کے لیے اپنے والدین سے جھگڑا بھی نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی اہم بات ہے. کپڑے پہنو اچھے، اگر طاقت نہیں تو آپ کے پاس جو وہ کپڑے پہن لو، لیکن عید کے کپڑوں کے لیے آخری طاقتوں کو جو ہے مکمل طور پر تباہ و برباد کر لینا، مال اسراف کرنا اور اپنے ماں باپ سے لڑ لینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، لباس کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ لباس سادہ ہو، تکلفات سے پاک ہو. دیکھو ہماری شریعت کیا تعلیم دیتی ہے، فرمایا البذاذۃ من الایمان، کہا بغیر تکلف کے سیدھی سادی زندگی گزارنا، سیدھے سادے کپڑے پہن لینا، یہ ایمان کی علامت ہے. ایک بندے مومن دنیا میں رہتا ہے، سیدھی سادی زندگی بغیر تکلف کے زندگی گزارتا ہے، اس کے ذہن میں، دماغ میں، عقل میں ہمیشہ رہتا ہے اس دنیا میں جتنا بھی عیش کر لو، آخرت کے بدلے میں یہاں کا عیش کچھ بھی معنی نہیں رکھتا. لہذا مومن کی نظر کیا ہوتی ہے؟ مومن دنیا میں سادہ سیدھا بغیر تکلف کے زندگی گزارتا ہے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے اور ایک حدیث طبرانی اور حاکم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دنیا میں طاقت رکھتے ہوئے تواضع، عاجزی، انکساری کی وجہ سے اچھے کپڑے چھوڑ دیتا ہے، معمولی کپڑے پہن لیتا ہے، تو اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آخرت کی ایک خوشخبری سنائی. آپ نے کیا فرمایا؟ جو آدمی دنیا میں طاقت رکھتے ہوئے تواضع اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے لباس، اچھا لباس چھوڑ دے گا، موٹے گھاٹے کپڑے پہن لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش نصیب انسان کو آخرت میں بلائے گا اور کہے گا جنت کے لباسوں میں جو لباس پہننا چاہے تو پہن لو. معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے لیے کپڑے خریدتے ہوئے ادب کا پورا لحاظ رکھو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماں باپ اچھے کپڑے پہن لیں، ہم اپنی ماں اور بہنوں کو اور اپنی بچیوں کو نعوذ باللہ مغرب کی دل دادا بنا کے چھوڑے. نہیں، لباس میں ماں باپ کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بننا چاہیے. جو ماں باپ بھی اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہیں، اسلامی تعلیمات کا پورا لحاظ رکھو. معزز حاضرین، آج آپ دیکھتے ہیں دشمنان اسلام نے ایسے ایسے کپڑے نکالے، ایسے ایسے بھڑکیلے رنگ نکالے جس کو دیکھ کر سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے ایسے وقت میں. اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے، وہ اپنی چھوٹی بچی کے لیے کپڑے لینے کے لیے بازار جاتا ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آستین کے بغیر کپڑے ملیں گے اپنی بچیوں کے لیے. دیکھو بچپن ہی سے ہماری بچیوں کو مغرب کا دل دادا بنانے کے لیے کیسے کپڑے بازاروں میں خریدے جا رہے ہیں اور دیے جا رہے ہیں. یاد رکھو یہ خون کے آنسو رونے کا نہیں وہ تو کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب میں لوگ، عورتیں کپڑے پہن کر اپنی طرف مائل کریں گی، ننگی ہو جائیں گی. لہذا وہ زمانہ ہے، لہذا اپنی بچیوں کے لیے کپڑے خریدتے ہوئے باقاعدہ اسلامی جو ہے تہذیب کا لحاظ رکھو. آج حال کیا ہو رہا ہے، عورتیں کپڑے خریدنے کے لیے جاتی ہیں، کبھی وہ فلم ایکٹر کا نام بول کر کپڑے خریدتی ہیں، یعنی تو فاسق و فاجر انسان کرکٹ کھیلنے والوں کا نام بول کے کپڑے خریدتی ہیں. کپڑے لینے کا مقصد کیا؟ ستر پوشی ہے. لہٰذا وہ گانے میں اس نے وہ کپڑے پہنے، اس شوٹنگ میں وہ کپڑے پہنے، ہماری عورتوں کی زبان پر وہ نام آتے ہیں اور کپڑوں کی دکانوں میں بول کر وہ نام لیتے ہیں. لہٰذا بتاؤ، اگر اسلامی عورت نے، مسلمان عورت نے اسلامی تہذیب و ثقافت کو گلے نہیں لگایا تو ہمارے بچے یہ گندے کپڑے پہن کر کیا بنیں گے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ جو ہمارے عرف ہے صحیح اور جو ہے رواج کا ہم لحاظ رکھیں. مثلا ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں ٹوپی پہننے کو اچھا سمجھا جاتا ہے، وہاں ٹوپی پہننا چاہیے. ایک ایسا معاشرہ ہے جہاں جو ہے یہ کپڑے پہننے کو ضروری سمجھا جاتا ہے تو اس پر عمل کرنا بہتر ہے. دیکھو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ہو، حضر میں ہو، اپنے سر کو کبھی ننگا نہیں رکھتے تھے، یا تو جو ہے ہمیشہ عمامہ باندھتے تھے. سفر میں آپ کی یہ حالت ہوتی تھی. آج امت میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ لیتے. یہ جائز تو ہے، لیکن ٹوپی یا اپنے سر پر عمامہ ڈال کر نماز پڑھنا یہ بہتر ہے، جیسا کہ اہل علم نے کہا. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جس چیز کو اچھا سمجھا جاتا ہے اگر وہ عرف صحیح کے مطابق ہے تو اس پر عمل کرنا بہتر ہے. اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، آخر میں دو باتیں بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے. وہ کیا ہے؟ اسلام میں لباس کا ایک ضابطہ یہ ہے کہ
کہ دنیا کی کوئی بھی قوم کپڑے بنائے، یہودی بناؤ، نصرانی، کوئی بھی غیر مسلم بنائے، کیا وہ ہم اس کو پہن کر خرید لے سکتے ہیں؟ خرید کر پہن سکتے ہیں، اسلام نے جائز قرار دیا. لیکن ہمارے پاس ضابطہ کیا ہے؟ مردوں کے لیے یہ ضابطہ، عورتوں کے لیے ضابطہ، اور اسلام نے جن جن کپڑوں سے منع فرمایا وہ کپڑے ہمیں خریدنا بھی نہیں چاہیے. اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے لباس کا ایک ادب یہ ہے کہ لباس پہنتے وقت دائیں طرف سے ڈالا جائے. مثلا 2 آستین ہیں، سیدھے آستین سے کپڑا پہننا شروع کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جیسا کہ روایت میں آیا، کہا کان اذا لبس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدا بمیامنہ، اللہ کے نبی کپڑا پہننا شروع کرتے تو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے تھے. اس کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے معزز حاضرین. اور آخر میں 2 باتیں، لباس کی بات آئی، لباس کے آداب کی بات آئی، تو اور ایک اہم بات یہ ہے، لباس میں ہمارے لیے نمونہ، یہ فاسق و فاجر اپنے جو ہے جسم کا دھندا کرنے والے ہمارے لیے نمونہ نہیں، ہمارے لیے نمونہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تربیت یافتہ جماعت، صحابہ اکرام، سلف صالحین ہمارے لیے نمونہ. رسول اللہ کا لباس کیسے ہوتا تھا؟ مصعب کو دیکھو، قبول اسلام سے پہلے جس گلی سے گزرتے وہاں جو ہے وہاں سے معلوم ہوتا کہ یہاں سے مصعب گزرا ہے، لیکن اسلام لانے کے بعد کیکر کے کانٹے لگاتے تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھو، خلیفہ بنے تو سادے لباس میں آ گئے. عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے دیکھو ان کا لباس کیسے تھا. تو ہمارے لیے نمونہ وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نمونہ بنایا، لہٰذا غیروں کو نمونہ مت بناؤ. اور معزز حاضرین، آج کے خطبے کی آخری بات کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لباس کا انسانی دل پر، اس کے جسم پر اثر ہوتا ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں لباس پہن کر ہمارے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. یاد رکھو، دنیا میں کوئی بھی انسان لباس پہنے گا اس کا اثر اس کے دل پر ہوگا. یہ بات علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے. کیا کہا برے کپڑے پہنیں گے دل بھی برا ہوگا. لہذا اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جس کا لباس حرام کا تھا، اللہ نے اس کی دعا قبول نہیں کی. یاد رکھو، اگر حرام کے کپڑے پہن کر مسجدوں میں آ کر اللہ سے دعا کرو گے، ہماری دعائیں ہمارے سر سے بھی نہیں اٹھیں گی. لہذا ضرورت ہے، حرام لباس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے. اور یہ بات یاد رکھو، ہمارے لباس کا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے. کیسے؟ علامہ ابن القیم کہتے ہیں چیتے کا چمڑا اس کی جرکن پہنو، اور اسی طریقے سے درندوں کے چمڑوں کا لباس بن کے پہن لو، تم بھی درندے بن جاؤ گے. لہذا کیا معلوم ہوتا ہے؟ یہ لباس کو معمولی مت سمجھو، اس کا اثر دل پر ہوتا ہے. لہذا غیر مسلمین کے تیار کردہ لباس پہنو، ان کی زبان یاد رکھو، لیکن اسلامی تہذیب کو کبھی نہ چھوڑو. اسلام یہی کہتا ہے غیروں کے تیار کردہ کپڑے پہنو، لیکن ہمارے پاس ضابطہ کیا ہے؟ شریعت اسلامیہ. اگر وہ شریعت اسلامیہ کے اصول و ضوابط کے مطابق اگر ہے تو اس کو پہن سکتے ہیں، اگر وہ ٹکراتا ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. لہذا امت مسلمہ کا نوجوان طبقہ مغرب کا دل دالا ہو کر کپڑے پہن رہا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں آپ؟ فاسق و فاجر انسانوں کے کپڑے پہنتے ہیں، انہی کی طرح حرکت کرنے لگتے ہیں، اپنا اخلاق و کردار سب چھوڑ لیتے ہیں، اسلامی تہذیب پر فخر بھی چھوڑ دیتے ہیں، نعوذ باللہ. بہرحال موضوع بہت طویل ہے اور یہ سلگتا ہوا موضوع ہے. امت کی ضرورت ہے کہ وہ غیر مغربی تہذیب کا دل دادا بننے کے بجائے اور غیروں کی ذہنی غلامی کرنے کے بجائے اسلامی تہذیب پر عمل کرنے کی ہم پوری کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے لباس کے تعلق سے اسلام نے جو ضابطے اور اسی طریقے سے جو اصول و آداب دیے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں لباس کے مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی لباس کے جو ہے فخر کے لیے، شہرت کے لیے اور تکبر کرتے ہوئے جو پہنا جاتا ہے امت کو اسے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اسلامی تہذیب و ثقافت پر فخر کرتے ہوئے اس پر عمل پیرا ہونے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی والدین کو اپنے بچوں کے لیے کپڑے خریدتے ہوئے اسلامی تہذیب کا خیال رکھنے توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن ونفعنی لما فی الہدى والبیان. اقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده والداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اصلح شباب المسلمين. اللهم اصلح نساءنا وفتيات المسلمات يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا غير مفتون يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن محمدا